آہ محبت از قلم نشال عزیز۔ ہو گیا کام، اب جلدی چلو، دیر ہو رہی ہے۔ شانزیں اپنے ساتھی ویٹرس سویرا سے بولی، ساتھ ہی جلدی سے مینو کارڈ ایک طرف کرتے ہوئے نکلی۔ یار شانزیں رکو، ایک بات کہنی ہے۔ ریسٹورینٹ سے باہر نکلتے ہی سویرا نے شانزیں کو پکارا اور اس کے پلٹنے پر تھوڑا جھجک کر بولی، کیا بات ہے، کہو۔ ہمیشہ کی طرح نرم لہجے میں شانزیں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، پر سویرا تھوڑا ہچکچا رہی تھی۔ شانزیں دیکھو یار، پلیز برا نہ ماننا، پر ایکچولی یار آج میں تمہارے ساتھ نہیں جا پاؤں گی۔ چہرے پر آئی چند لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے وہ سویرا مسلسل کنفیوژن کا شکار تھی۔ اب بولو بھی سویرا، دیر ہو رہی ہے۔ شانزیں نے رسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے پریشانی میں کہا، پہلے ہی دیر ہو رہی تھی گھر کے لیے۔ یار آج میرا باہر پلان ہے، فرینڈس نے کلب میں پارٹی دی ہے۔ آخرکار سویرا نے تیزی میں جلدی سے کہہ دیا، پر اب شانزیں کے خوبصورت چہرے پر حیران کن تاثرات تھے۔ سویرا، تم کب سے ان کلب کے چکر میں پڑ گئی؟ یہ کہتے ہوئے شانزیں کا لہجہ واضح ناگوار ہوا تھا۔ ایسا کچھ غلط نہیں ہے یار جتنا تم سمجھتی ہو، اور ویسے بھی آج کے دور میں کلب جانا کوئی برا کام تو نہیں جو یوں پوچھ رہی ہو آپ کے۔ سویرا بھی تھوڑا نڈر ہو کر بولی۔ شانزیں کو شدید حیرت ہوئی اس کے عجیب لہجے پر۔ وہ دونوں دوستیں تھیں، ان کی دوستی ہی ریسٹورینٹ میں جاب کرتے ہوئے ہوئی تھی۔ شانزیں اسے کافی مہینوں سے جانتی تھی۔ سویرا کو اس نے کبھی کسی لڑکے سے بات کرتے بھی نہیں دیکھا تھا، پر پچھلے کچھ دنوں سے اس کے طور اتوار کچھ عجیب لگے شانزیں کو، اور آج اس کا یوں بے خوف ہو کر کلب کے بارے میں حمایت کرنا۔ ٹھیک ہے، پر ایک بات بتاؤ، تم نے آنٹی سے پرمیشن لی ہے؟ اسے بار بار نظر چراتا دیکھ کر شانزیں تفتیشی لہجے میں پوچھی، جس پر سویرا کا چہرہ فوراً زرد پڑا۔ ہاں ہاں، تو پوچھا ہے میں نے ماما سے۔ تم کیوں اتنا شک کر رہی ہو مجھ پر؟ کہہ تو رہی ہوں بس پارٹی ہے۔ ماتھے پر آیا پسینہ رومال سے پونچھتے ہوئے سویرا نے بوکھلا کر کہا، تو شانزیں نے بھی زیادہ سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جب اس کی ماں نے ہی اجازت دے دی تھی تو وہ کون ہوتی تھی اس سے سوالات کرنے والی؟ یہ سوچ کر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر روڈ کی سمت میں جانے لگی، پر اچانک سویرا کی آواز پر رکی۔ اچھا رکو تو ذرا۔ شانزیں نے پلٹ کر اسے دیکھا، پر اب سویرا کا ایکسپریشن چینج دیکھ کر وہ پھر حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ آئی برو جھکا کر اس نے پوچھا۔ ویسے آج وہ جناب نہیں دکھ رہے۔ مسکراہٹ دبا کر سویرا نے شانزیں کو آنکھ ماری۔ کون؟ شانزیں نے پوچھا تو اچانک ہی اس کی آواز بند ہوئی۔ جانتی تھی سویرا کس کے بارے میں پوچھ رہی ہے تو ہلکا سا مسکرائے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہ ہی آئیں تو بہتر ہے۔ ہلکی سی مسکان چہرے پر سجائی شانزیں نے کہا، ساتھ ہی سویرا کو خدا حافظ کہہ کر روڈ پر چلنے لگی۔ اسے جلدی گھر پہنچنا تھا اور دنوں کے مقابلے آج اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ روڈ پر کھڑی وہ ابھی رکشہ ڈھونڈ رہی تھی، تبھی اس کے سامنے ایک بلیک کلر کی کار آ کر رکی۔ شانزیں کا ہاتھ بے ساختہ ماتھے پر گیا، چہرے پر غصہ لانے کی کوشش کرتی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ کیسی ہو؟ سوری آج تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ خوشگوار لہجے میں کہنے والا وہ شاہ دل مرتضیٰ تھا، 6 فٹ قد، گندمی رنگت۔ وہ کوئی دل پھینک عاشق نہیں تھا، پر ایک دن اپنے آفس کے کولیگز کے ساتھ ریسٹورینٹ کوک اسٹوڈیو میں آیا تو وہاں پر اس کے دل میں اپنی ملکیت کے پنجے شانزیں اکبر نے گاڑے تھے، جو بطور اس ریسٹورینٹ میں ایک ویٹرس کی حیثیت سے کام کر رہی تھی۔ بس پھر کیا، وہ دیوانوں کی طرح اس کا پیچھا کرتا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ شانزیں نے شروع میں اس بات کا اتنا نوٹس نہیں لیا، پر جب شادل اس کے گھر پر اس کے ماں باپ سے ملا اور ان کے سامنے طریقے سے شانزیں کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو شانزیں کو وہ شخص کہیں نہ کہیں اچھا لگا، جس نے دوسرے لڑکوں کی طرح اسے تنگ کرنے کے بجائے سیدھا اس کے ماں باپ سے بات کی تھی۔ آپ کو کتنی بار کہا ہے کام کے ٹائم پر مت آیا کریں؟ وہ لاچارگی سے گویا ہوئی تھی، البتہ چہرے پر نرم مسکراہٹ اب بھی نہ چھپ سکی۔ ویسے آج میں ریسٹورینٹ مکمل بند ہونے کے بعد ہی آیا ہوں، اور کون سا تم نے میری کار میں جانا ہوتا ہے؟ کندھے اچکا کر شادل نے اس کی خوددار طبیعت پر چوٹ کیا۔ بالکل یہی بات میں بھی آپ سے پوچھوں تو کیا آپ جانتے ہیں میں آپ کے ساتھ نہیں جانے والی؟ تو روز کام کے وقت یہاں آنے کا مقصد؟ اب شانزیں بھی سینے پر بازو باندھے بھرپور کانفیڈنس سے گویا ہوئی، جیسے آج اسے لفظوں کے کھیل میں مات دینا چاہ رہی ہو، صرف آپ کا دیدار کرنے۔ شاعرانہ انداز میں کہتا شادل مرتضیٰ جہاں سینے پر ایک ہاتھ رکھے ہلکا سا جھکا، وہیں شانزیں بوکھلا کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ سفید آئرس بے ساختہ سرخ ہوئے، پلکوں کی جھالریں جھک کر اس کی شہد رنگین آنکھیں چھپا گئیں۔ شادل مبہوت ہی تو رہ گیا تھا اس حسن کی ملکہ کے گلاب کے مانند سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ، جو شاید اپنی ہی خوبصورتی سے نا واقف تھی۔ تم؟ وہ الفاظوں کا انتخاب کرنے میں ناکام رہا تھا۔ آخر کیا کہتا؟ ایسے دمکتے نخیس حسن کو پر نگاہیں اب تک اس اپسرا کے خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ شادل بعد میں بات ہوگی، پہلے کافی دیر ہو گئی ہے، امی پریشان ہو جائیں گی۔ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی شانزیں نے جلدی سے کہا، پھر رکشہ ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھی۔ وہ جو اس کی آواز پر ہوش میں آیا تھا شانزیں کو جاتا دیکھ اس کے پاس آیا۔ اگر لیٹ ہو رہی ہو شانزیں تو ایسا کرو کہ صرف آج کم از کم چل لو میرے ساتھ۔ شادل کے بولنے پر شانزیں نے ایک نظر پھر سے ہاتھ میں پہنی رسٹ واچ کو دیکھا، پھر روڈ کو۔
نہیں شادل میں خود چلی جاؤں گی، بس ایک رکشا مل جائے۔ اپنی بات کہہ کر شانزے نے پھر ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ کم آن شانزے، اب اتنی دیر ہو تو گئی ہے تمہیں، اور ویسے بھی مجھے نہیں لگتا آج تمہیں کوئی رکشا ملے۔ شادل کی باتوں کو بریک تب لگی جب مسلسل روڈ کو دیکھی شانزے نے ہاتھ کے اشارے سے ایک رکشا روکا۔ اندر بیٹھنے سے پہلے شانزے نے دونوں آئیبرو جھکا کر شادل کو دیکھا۔ صرف صاف اشارہ تھا کہ دیکھو مل گیا۔ اس کی صدا پر شادل نے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا تو شانزے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلاتی رکشے میں بیٹھ گئی۔ جب تک رکشا نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا شادل مرتضیٰ اسی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ کاش جلد وہ وقت آ جائے جب تم میری محرم بنو۔ مسکرا کر وہ اپنے آپ ہی بڑبڑایا۔ پھر شانزے کے سامنے ہمیشہ کی طرح ہوتی اپنی حرکتوں پر خود ہی ہلکے سے سر پر ہلکی سی چپ لگاتا اپنی کار کی طرف بڑھا۔ آ گئی میری بیٹی۔ شانزے کے گھر میں داخل ہوتے ہی اکبر صاحب جو صحن میں بیٹھے تھے مسکراتے ہوئے بولے تو شانزے بھی چہکتے ہوئے ان کے گلے میں بازو حائل کر گئی۔ یہ لو ابو، آپ ہی کو ہی زیادہ پیار کرتے ہو۔ میں جب کالج سے آتی ہوں تب تو آپ یوں نہیں بولتے۔ الشبہ جو اکبر صاحب کے ساتھ ہی صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی تھی منہ پلائے انہیں بولی، ساتھ ہی شکایتی نظروں سے اکبر صاحب کو دیکھنے لگی۔ ارے پاگل، ابو تم سے بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں۔ شانزے ہنستے ہوئے اپنی چھوٹی بہن کے سر پر چپت لگاتی گویا ہوئی۔ اب الشبہ کی شکایتی نظروں کا مرکز شانزے تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے پر آپ سے بھی میں نے کچھ کہا تھا آپی، ناراض لہجے میں کہتی وہ لگاتار شانزے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو شانزے نے اسے ناسمجھی سے دیکھا، پھر یاد آنے پر اچانک زبان دانتوں تلے دبائی۔ اوپس، آئی ایم سو سوری میری گڑیا، میں بھول گئی۔ آج دراصل کام بہت تھا، پر کل پکا جائیں گے آئس کریم کھانے، بلکہ کل تم میری کچھ دوستیں بھی ساتھ چلیں گی۔ اسے خوش کرنے کی غرض شانزے نے کہا، اور یہ کارآمد بھی ثابت ہوا۔ اوہ سچی، اور وہ آپ کی دوست ویرا آپی بھی ہوں گی؟ خوشی سے پوچھتی وہ شانزے کو بہت اچھی لگی۔ بالکل ہوگی۔ اوہو، آتے ہی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہو لڑکی، بہن کو تھوڑی سکون کی سانس تو لینے دو۔ یہ شانزے کی امی تھی جو کچن میں تھی، پر باہر شانزے اور نور کے بیچ ہوتی گفتگو کی آواز سن کر اب باہر صحن کی طرف آئی تھی۔ ان کی بات پر الشبہ منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ اتنی دیر کیوں ہو گئی بیٹا؟ ماں ہونے کے ناطے وہ آج فکر مند ہوئی تھی۔ اس کے دیر سے آنے پر تبھی پوچھ بیٹھی۔ بس امی آج کام تھوڑا زیادہ تھا، خوش اسلوبی سے بول کر شانزے نے کمرے کا رخ کیا۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر تھکان کے اثرات جمیلہ بیگم کو پریشان کر گئے۔ لڑکی منع بھی کیا ہے مت کرو یہ نوکری وغیرہ، تھک جاتی ہو، آخر ہو تو جاتا ہے گزارا تمہارے ابو کی کمائی سے۔ اس کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے جمیلہ بیگم فکریہ انداز میں صبر ڈپٹتے ہوئے بولی۔ ان کی بات پر شانزے کے قدم رکے۔ امی پتہ ہے کہ ہو جاتا ہے گزارا، پر یہ جو میں اپنے شوق سے کر رہی ہوں۔ پیچھے سے گلے میں بازو حائل کر کے شانزے نے نرم لہجے میں کہا تو جمیلہ بیگم سمیت اکبر صاحب سودگی سے مسکرائے۔ ایسے ہی تھوڑی نہ کہتی ہوں، آپ دونوں صرف آپ ہی سے ہی پیار کرتے ہو، نروٹے پن سے کہتے نور نے مکمل کوشش کی آنسو نکالنے کی پر ناکام ٹہری۔ میری چندا کتنی بار سمجھاؤں کہ آپ تو گڑیا ہو ہم سب کی، اسے یوں ایکٹنگ کرتا دیکھ شانزے جلدی سے اس کے پاس آ کر الشبہ کی تھوڑی نرمی سے تھام کر گویا ہوئی، جبکہ جمیلہ بیگم اپنی دوسری مگر پوری ڈرامہ ٹولی بیٹی کو تعصب سے دیکھنے لگی۔ شانزے بیٹا چھوڑو اسے، جلدی سے فریش ہو آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اس کا تو روز کا انٹرن سیریل شروع ہو گیا، اب بھی مظلوم بن کر ٹسوے بہائے گی، نہ جانے کیا ہوگا اس لڑکی کا۔ الشبہ کو مسلسل رونے کی ناکام کوشش کیے دیکھو تب گڑبڑ بڑھاتے ہوئے اندر گئی۔ ان کے جانے کے بعد الشبہ کا گلا پہاڑ کہہ بلند ہوا کہ شانزے نے اپنے کان پر ہاتھ رکھ لیا۔ اللہ، الشبہ ذرا آرام سے، اس کی پیٹ پر ہلکی سی چپت لگائے شانزے نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلے ابو آ جائیں، اٹھو الشبہ، اکبر صاحب کو بول کر وہ الشبہ کو اٹھانے لگی۔ شادی لائے تھے کیا؟ کھانے کے دوران جمیلہ بیگم نے شانزے کو دیکھ کر سرسری سا پوچھا تو وہ بھی سر اس بات میں ہلائے کھانے میں مگن رہی۔ تو بیٹا ان کے ساتھ ہی آ جایا کرو، بہت ہی لائق اور نیک سیرت ہے۔ شادی مرتضیٰ گھر میں سب سے زیادہ جمیلہ بیگم کو بھایا تھا، وجہ اس کا نرم لب و لہجہ اور اپر کلاس میں ہونے کے باوجود اس میں غرور ذرا سا بھی نہ تھا۔ امی آپ بھی آپ ہی کے سامنے یہ بات بول کر اپنے الفاظ ہی ضائع کرتی ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ اگر آپ بھی ان کے ساتھ آ جاتی تو ان کی خوددار طبیعت کو یہ ناگوار گزرتا۔ الشبہ جو بغور جمیلہ بیگم کی بات سن رہی تھی اچانک بول پڑی تو شانزے نے ایک نظر مصنوعی خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ویسے بات تو صحیح کہتی ہیں آپ جمیلہ بیگم، شادل ہیں تو بہت سنجیدہ اور نیک طبیعت کے مالک۔ اکبر صاحب نے بھی اپنی بیوی کی تائید کی۔ شانزے کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ بکھری تھی، جسے چھپانے کے لیے وہ جلدی سے پانی کا گلاس منہ سے لگا گئی۔ تو پھر کیوں نہ بات کی جائے شادی کی؟ شانزے کی حرکت نوٹ کرتے الشبہ نے موقع پا کر کہا، جس پر شانزے کو پھندا ہی لگ گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ جمیلہ بیگم پریشانی سے اٹھتے ہوئے شانزے کے پاس آ کر پوچھنے لگی، ساتھ اس کی پشت سے ہلائی۔ کھانستے ہوئے شانزے نے ایک سخت گھوری سے الشبہ کو نوازا تو وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کھا لیا، شانزے کہتے ساتھ اٹھی تھی اور اپنے پلیٹ اٹھا کر کچن کی طرف چل دی۔ اب الشبہ معصوم سی شکل بنائے بیٹھی تھی، جبکہ اس پر خشمگین نگاہیں جمیلہ بیگم کی تھی۔
ادھر جاؤ لڑکی، بڑی بہن کو سکون سے کھانا بھی کھانے نہیں دیتی، بدتمیز ماں تھی وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ شان سے الشبا کی بات پر کھانا چھوڑ گئی ہے۔ ہاں بس پھر شروع ہو جائے مجھ معصوم پر، آخر میری کیا خطا ہے کہ آپ بھی؟ وہ جو پھر سے ایک مرتبہ اپنا رونے لگی تھی، جمیلہ بیگم کو چیئر سے اٹھتا دیکھ جلدی سے شانزے کو پکارتی کچن کی طرف بھاگی۔ اسے بھاگتا دیکھ جمیلہ بیگم مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگیں۔ اکبر صاحب نے مسکراتی نظروں سے اپنے چھوٹے مگر خوبصورت ہر پل چہچہاتے آشیانے کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ آج پھر اسی کے پاس پہلے گئے ہوگے۔ شاہدل کوٹ اتار کر بازو میں ڈالے گھر میں داخل ہوا، تبھی رابعہ بیگم نے بلند آواز میں پوچھا، جس پر شاہدل ہلکے سے اس بات میں سر ہلاتا اپنے روم میں جانے لگا۔ پتہ نہیں کیسا جادو کیا ہے اس ڈائن نے کہ ماں فکر میں بھلے گھلتی رہے پر ان نواب زادے کو پہلے اپنی محبت کا دیدار کرنا ہوتا ہے۔ کلچ کر کہتے ہوئے شاہدل کو جبڑے بھینچنے پر مجبور کر کے، امی ضروری نہیں جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا ہی ہو، شانزی ایسی بالکل نہیں ہے، وہ ایک شریف لڑکی ہے۔ اپنے مخصوص نرم لہجے میں شاہدل نے انہیں سمجھانا چاہا پر وہ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ گئی۔ بس بس بہت ہوا، ہر دفعہ کی طرح اس میڈم کی تعریفوں کے پل باندھنے میں مت بیٹھ جایا کرو۔ پتہ ہے مجھے سب کہ کیسی ہوتی ہیں کام کرنے والی لڑکیاں، کام کرنا تو ان کا بہانہ ہوتا ہے، اصل میں تو یہ امیروں پر اپنی اداؤں کے جادو دکھانے نکلتی ہیں۔ نخوت سے کہتے ہوئے شاہدل کو کہیں سے بھی اپنی نرم طبیعت فکر مند ماں نہ لگی، جو اپنے تینوں بچوں سے حد درجہ پیار کرتی تھی۔ امی اس طرح سے نہیں بولا کریں پلیز۔ اب شاہدل کے لہجے میں تھوڑی ناراضگی واضح ہوئی تھی۔ اوکے موم، میں چلتا ہوں، رات کو دیر سے آؤں گا، ویٹ مت کرنا۔ ابھی رابعہ بیگم شاہدل کے سامنے شانزے کو اور سلواتے سناتے کہ پیام تیز سی سے سیڑھیاں طے کرتا نیچے آ کر بولا۔ انداز کافی مصروفانہ تھا، فون کان سے لگایا ہوا شاید کسی سے بات بھی کر رہا تھا۔ رابعہ بیگم نے بغور اپنے چھوٹے مگر خود سر بیٹے کو دیکھا۔ بلو جینز پر سفید ٹی شرٹ اور اس کے اوپر ریڈ جیکٹ پہنا، وہ 6 فٹ سے نکلتے قد و جہت میں ان کے بڑے بیٹے شاہدل مرتضیٰ سے بھی آگے تھا تو وہ شاہدل کا بھائی، پر دونوں ہی ایک دوسرے کا الٹ تھے۔ شاہدل جتنا تمیزدار ذمہ دار تھا، پیام مرتضیٰ اتنا ہی بدتمیز اور بے پرواہ تھا۔ شاہدل جو ہر وقت باپ کے بزنس کو آگے بڑھانے میں کی پلانس سوچتا تو پیام اتنا ہی بزنس سے دور بھاگتا۔ تو پھر چلے صاحب زادے، رابعہ بیگم کو بولتا وہ باہر نکل ہی رہا تھا جب مرتضیٰ صاحب کی آواز پر پیام کے قدم رکے، ساتھ اس نے آنکھیں کوفت سے بند کی، پھر چہرے کے تاثرات نارمل کرتا موڑا تھا۔ شاہدل نے ایک نظر مرتضیٰ صاحب کو دیکھا جو اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے پیام سے مخاطب تھے، جانتا تھا اب ایک بار پھر پیام کی کلاس لگنے والی ہے۔ تبھی لبوں پر امڑتی مسکراہٹ دباتا وہ اپنے روم میں چلا گیا۔ ہاں تو بتائیں بھی، آج کب آنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے مرتضیٰ صاحب نے اسے پوچھا، جس کے چہرے پر صاف بیزاریت واضح ہو رہی تھی۔ بس رات کو تھوڑی دیر ہو جائے گی آنے میں، دھیمے لہجے میں وہ انہیں بتانے لگا۔ ایک وہی تو تھے جن کے منہ پر وہ اپنی خود سری بدتمیزی نہیں دکھاتا تھا۔ تھوڑی دیر، یا یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ آپ صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے آ جائیں گے؟ ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس پر طنز کرتے ہوئے اپنی مونچھ اٹھائے تھے، جبکہ پیام نے لب بھینچ کر رابعہ بیگم کو گھورا جو اسے ترہم نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بزنس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس کی خاموشی پر مسلسل LD پر چلتے نیوز چینل پر نظریں جمائے وہ پوچھے۔ کروں گا سٹارٹ، آنکھیں گھماتے ہوئے بولا۔ لہجہ ہمیشہ کی طرح بے پرواہ تھا، جیسے بور ہو رہا ہو وہ کھڑے کھڑے۔ مرتضیٰ صاحب نے ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈالی۔ جائیے، دیکھیں گے ہم بھی کب سٹارٹ کریں گے بزنس۔ اس کی جان بخشی کرتے ہوئے وہ بڑبڑائے تو پیام پیشانی سے ہلاتا ہوا وہاں سے نکلا، پر جانے سے پہلے رابعہ بیگم کو باہر آنے کا اشارہ کرنا نہ بھولا۔ سوری بیٹا، آج کل آپ کے پاپا تھوڑے پریشان ہیں نا، تبھی سنا دیتے ہیں۔ پورچ میں آتے ہی رابعہ بیگم نے اسے پیار سے سمجھایا۔ اب ان کا لہجہ بالکل چاشنی جیسا میٹھا تھا۔ لو میرج تھی نا آپ لوگوں کی؟ ان کی بات انسنی کرتا پیام پوچھا تو رابعہ بیگم نے ناسمجھی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک یہی پیس ملے تھے کہ آپ کو پوری دنیا میں؟ دانت کچکچا کر اس نے بآواز کہا تو رابعہ بیگم نے بکھلاتے ہوئے جلدی سے اندر کی طرف دیکھا کہ کہیں مرتضیٰ صاحب نہ سن لیں، پھر پیام کو ایک گھوری سے نوازا جس کا کوئی خاطر خواہ اثر اس پر نہ ہوا۔ چپ ہو جاؤ پیام، کچھ بھی بولتے ہو، نرمی سے اسے ڈپٹ کر انہوں نے کہا، پر ان کی بات پوری سنے بنا ہی وہ کار میں جا کر بیٹھ چکا تھا۔ کیا ہوگا اس لڑکے کا؟ رابعہ بیگم تعصب بھری نظر اس کی کار پر ڈالتے ہوئے بڑبڑائی۔ ہے گرل لسن، صبح کالج میں الشبا اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین میں انٹر ہوئی، صبح کی نسوانی آواز پر وہ پلٹی۔ سامنے کالج کی سب سے مغرور لڑکی تحریم اپنے چند دوست کم چمچیوں کے ساتھ کھڑی اسی سے مخاطب تھی۔ ہاں تم ہی ادھر آؤ، الشبا کے دیکھنے پر اس نے اشارے سے اسے بلاتے ہوئے کہا۔ الشبا کے دوستوں نے لاچاری سے اسے دیکھا، جانتی تھی اکثر بیشتر اس مغرور لڑکی کی عتاب کا نشانہ الشبا ہی بنتی تھی۔ شروعات میں تو الشبا اس کی ہر بات مانتی، اس ڈر سے کہ وہ امیر باپ کی بیٹی ہے، کہیں اسے نقصان نہ پہنچے، پر آہستہ آہستہ الشبا اس سے چڑھنے لگی، اور اب کبھی تو اس کے منہ پر کافی کچھ سنا بھی دیتی جس پر تحریم کی تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ کیا ہے؟
اس کے پاس آتے ہی علشبہ نے لٹھ مار لہجے میں پوچھا۔ تب تحریم نے پہلے تو ایک آئی برو اٹھائے، حقارت سے علشبہ کو دیکھا جو کہ اورنج ٹاپ اور بلیک ٹائٹس پہنے ایک ہاتھ پر اپنا بیگ لٹکا کر بالوں کو پانی میں مقید کیے بنا کسی میک اپ کے خوبصورتی میں اسے ایک قدم آگے ہی لگ رہی تھی۔ علشبہ کی ناگوار نظریں بھی اس مغرور لڑکی پر ہی تھی جو پتہ نہیں خود کو کتنی اونچی چیز سمجھتی تھی۔ یہ پکڑو پیسے میرے لیے، جلدی سے کچھ لے کر آؤ، اس کونے والی سیٹ پر بیٹھی ہوں، ذرا جلدی لانا، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ نزاکت سے کہتی ہوئے علشبہ کو زہر سے بھی زیادہ کڑوی لگی۔ تحریم کے ایک دوست نے علشبہ کی طرف پیسے بڑھائے۔ اگر اتنی ہی بھوک لگی ہے تو خود لے آؤ۔ ان پیسوں کو دیکھتے ہوئے علشبہ نے ناگواری سے کہا، آج کل کچھ زیادہ ہی زبان نہیں چل رہی تم جیسوں کی میرے سامنے، جانتی نہیں ہوں کیا کہ کون ہوں میں؟ تحریم مرتضیٰ، صغیر مرتضیٰ کی بیٹی۔ اپنے کھلے بالوں کو پیچھے جھٹکتے ہوئے تحریم نے لہجے میں دنیا بھر کی مغروریت سموئے کہا، جس پر ہمیشہ کی طرح علشبہ نے آنکھیں گھمائیں۔ اچھے سے جانتی ہوں، پر بڑے باپ کی بیٹی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہم لوگوں کو یوں پریشان کرو۔ اگر اتنا ہی گھمنڈ ہے اپنے پیسوں پر تو پیچھے کھڑے ان چمچیوں سے منگواؤ۔ ہنوز اکڑے لہجے میں بول کر علشبہ اپنے دوستوں کے سمیت وہاں سے جانے لگی، جس پر تحریم نے دونوں ہاتھ بازوؤں پر باندھے۔ پتہ نہیں تم جیسوں کو شہر کے نمبر 1 کالج میں انٹرویو دیتے ہیں، تم غریبوں کو تو دھکے مار کر نکالنا چاہیے یہاں سے۔ اس کی پشت کو دیکھ کر تحریم نے ایک تحقیر بھرا تیر مارا۔ علشبہ کے قدم رکے تھے اس کے الفاظوں پر۔ ہم غریب اپنے بہترین مارکس سے آتے ہیں نمبر 1 کالجز میں، نہ کہ تم امیروں کی طرح پیسے پھینک کر یہ اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ مڑ کر اسی پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سمیٹ کرتی علشبہ وہاں سے گئی تھی، جبکہ ایک بار پھر تحریم اس لڑکی کے آگے لاجواب ہو کر کلس کر رہ گئی تھی۔ ڈفر! تب کر حقارت سے وہ با آواز بولی۔ ریسٹورانٹ کے لیے تیار ہو کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ علشبہ جلدی نہیں چلی گئی آج؟ بریڈ کا ایک سلائس منہ میں لیتے ہوئے شاہنشاہ نے جمیلہ بیگم سے پوچھا۔ ہاں، کہہ تو رہی تھی کہ تھوڑی لیٹ بھی آئے گی، ایکسٹرا کلاس میں ہے، اکبر صاحب کو چائے دے کر انہوں نے شاہنشاہ کے پاس آتے کہا۔ اچھی بات ہے، پڑھائی میں دھیان دے۔ اچھا امی، جب وہ آئے گی تو اسے کہہ دیجیے گا کہ تیار ہے، اگر آج آئس کریم نہ کھلائی نا تو اسے پکا ناراض ہو جائے گی۔ کہتے ہوئے وہ خود بھی ہنسی، جبکہ جمیلہ بیگم مسکرا کر اپنی بڑی بیٹی کو دیکھنے لگی، جو ہر اپنی بہن کو خوش رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرتی۔ ٹھیک ہے امی ابو، چلتی ہوں میں۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد اٹھ کر اکبر صاحب کے پاس آتے ہوئے بولی، ساتھ ہی ان کے گلے میں ہمیشہ کی طرح بازو حائل کر گئی، میری پیاری بیٹی۔ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے اکبر صاحب نے پیار سے کہا، جس پر مسکراتے ہوئے شان سے جمیلہ بیگم سے بھی یوں ہی مل کر گھر سے نکلی۔ اللہ میری دونوں بیٹیوں کو اپنے ایمان میں رکھے۔ اس کے جانے کے بعد جمیلہ بیگم فکر مندی سے دعا مانگی، جس پر اکبر صاحب ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھے۔ اتنی فکر نہ کیا کرے بیگم، میری بیٹیاں بہت بہادر ہیں، اب میں بھی چلتا ہوں۔ خوش اسلوبی سے کہتے وہ بھی آفس کے لیے نکلے تھے۔ یار پیام، آج رات بھی پلان کرتے ہیں، بہت مزہ آئے گا، یاور نے کار ڈرائیو کرتے پیام سے کہا۔ ایک بات سن، تو کس مزے کی بات کر رہا ہے؟ پیچھے بیٹھے عبید نے آگے ہو کر یاور سے پوچھا۔ ارے کمینے، انجان مت بن، میں اس مزے کی بات کر رہا ہوں جو پیسے پھینک کر ایک رات کے لیے ملتا ہے، خباثت سے کہتا وہ قہقہہ لگا کر ہنسا، جبکہ عبید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی وہ سگریٹ، ڈرنک اور پارٹی تک تو ٹھیک تھا، اب یہ سب کب سے کرنے لگا تو؟ اور اس ٹائم کے مزے بھائی تجھے ہی مبارک ہو۔ غصے سے بول کر عبید واپس سیٹ سے ٹیک لگا گیا۔ تو چپ ہی کر، ارے یہ مزے تو مرد کرتے ہیں، تو جیسا ڈرپوک بونگے نہیں۔ عبید کے ناگواری سے بولنے پر یاور کو سبکی محسوس ہوئی، تب کر وہ پیچھے دیکھتے ہوئے بولا، کچھ ارینج کیا ہے؟ جب سے خاموش پیام نے اچانک بولا، جس پر یاور تو خوشی سے اسے دیکھا، پر عبید اور چڑھا۔ پیام یار، تو اس کی باتوں میں مت آ، گرل فرینڈ تک بات محدود ہوتی ہے، پر یہ سب نہیں کر۔ بامشکل لہجے میں جھنجھلاہٹ چھپاتے ہوئے عبید نے اسے سمجھانا چاہا۔ ارینج ہے مال، تبھی تو پوچھ رہا ہوں تجھ سے، یاور نے بھی کمینگی سے کہا تو پیام کے ینابی لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ چلو دیکھتے ہیں یہ مزہ کیسا ہوتا ہے، عبید کے سمجھانے کو مکمل اگنور کیے پیام نے کہا۔ پیام بات سمجھنے کی کوشش کر یار، یاور کو گھورتے ہوئے عبید نے ایک آخری کوشش کے تحت کہا۔ اب پیام نے بیک وے مرر سے اسے گھورا تھا، اور بس یہی لمحہ تھا جب سامنے سے آتے رکشے سے پیام مرتضیٰ کی کار ٹکر کھائی۔ دوسری طرف شاہنشاہ جو رکشے میں بیٹھی تھی اچانک بکھلائی۔ اس حملے پر وہ تو شکر تھا وقت پر رکشے والے نے رکشہ روک دیا، ورنہ بہت برا حادثہ پیش آتا۔ وٹ دا! لب بھینچ کر بولتا پیام غصے میں کار سے نکلتا ہوا سامنے آیا اور رکشے کے باہر نکلنے والے بڑے آدمی کا گریبان جھٹکے سے پکڑ لیا۔ دیکھ کر نہیں چلا سکتا تھا کیا؟ سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھیں۔ بیٹا آپ ہی بے دھیانی میں چلا رہے تھے، میں نے تو بکواس بند رکھ۔ بیٹا نہیں ہوں میں تیرا، اور تو ہوتا کون ہے یہ بتانے والا کہ میری غلطی ہے؟ بوڑھے آدمی نے عاجزی سے کہنا چاہا، پر پیام اس کا کالر جھٹکتے ہوئے اور بد لحاظی سے بولا، او مسٹر، تمیز سے۔ شاہنشاہ نے رکشے سے اترنے پر سامنے منظر دیکھا، تڑک کر بولتی وہ سامنے ہی۔ نسوانی آواز پر پیام مرتضیٰ نے اس بوڑھے آدمی کے برابر میں دیکھا، کسی یونیفارم میں، بالوں کی چوٹی بنائے، وی شیپ میں دوپٹہ اوڑھے، وہ سرخ اور سفید دہان پان سی لڑکی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی
کہ ڈریسنگ سے ہی وہ اسے کوئی مڈل کلاس لگی تھی۔ آئندہ سامنے آیا نا تو تیرا نقشہ بگاڑ دوں گا۔ اسے ایک نظر دیکھ کر پیام پھر کرخت لہجے میں رکشے والے سے مخاطب ہوا۔ لہجہ درست کرو اپنا، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی کیا کسی نے؟ اس کے لہجے پر ناگواری ظاہر کرتے شاہنشاہ نے پھر نڈر بن کر کہا۔ پیام جو اس لڑکی کو اگنور کیا اپنی بات کہہ کر جانے لگا تھا واپس مڑا۔ یوں نہیں سکھائی کسی نے تمیز؟ پھر روکے پھیکے لہجے میں بول کر پیام کار کی بونٹ سے ٹیک لگائے اسے ناقدانہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ شاہنشاہ کو وہ کوئی نہایت ہی بگڑا ہوا امیر زادہ لگا۔ یہ جو تم امیر زادوں کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے نا، یہی تم لوگوں کے اندر سے بڑوں کا عزت و احترام نکال کر غرور کے دلدل میں پھینک دیتا ہے۔ کسی کو غریب سمجھ کر اس سے بدتمیزی کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ وقت پلٹ دے، دیر نہیں لگتی، یہ پیسہ ہاتھوں کی دھول ہوتا ہے۔ شاہنشاہ کی بات مکمل ہونے پر پیام نے ایک لمبی جمائی لی۔ اس کی اس حرکت پر جہاں یاور ہنسا تھا وہیں عبید بھی کار سے باہر نکلتے ہوئے مسکراہٹ دبا گیا۔ اے سنو، یہ اپنا بیان جا کر کسی مجموعے میں سناؤ تو چند پیسے بھی کمال ہوگی۔ فی الحال میرا ٹائم ویسٹ مت کرو۔ اپنی جیکٹ جھٹک کر پیام نے کہا۔ رات بھر جاگنے سے اب اسے نیند آنے لگی تھی، اوپر سے سامنے کھڑی لڑکی کی تقریر پر اسے اور کوفت محسوس ہوئی۔ اسے کہتا وہ کار کا گیٹ کھولنے لگا۔ چھچورے کہیں کے! اس کی بات پر یاور کہ خود کو حوث بھری نظروں سے گھورنے پر شاہنشاہ درشتگی سے بلند آواز میں بولی تھی۔ اے لڑکی، چھچورا کس کو بولا؟ جھٹکے سے پلٹ کر شاہنشاہ کے قریب آتے ہوئے سخت لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ شاہنشاہ کی بات پر اس کی بری طرح ہٹی تھی۔ بقول پیام کے اس مڈل کلاس لڑکی کا کیا حق بنتا تھا یہ بکواس کرنے کا؟ تمہیں اور تمہارے چھچورے دوستوں کو؟ اس کی آنکھوں میں بے خوفی سے دیکھتے ہوئے شاہنشاہ نے کہا تو بے ساختہ پیام اس کا بازو دبوچ گیا۔ وہ جو اب تک بے خوف و خطر اس سے مخاطب تھی، پیام کی اس حرکت پر بوکھلائی تھی۔ تم جیسی لڑکیاں جو اپنی زبان کو اوقات سے زیادہ یوز کرتی ہیں بعد میں بہت پچھتاتی ہیں۔ اسے میری پہلی اور آخری وارننگ سمجھ لینا۔ اس کی مضبوط گریپ سے مسلسل اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی ہے۔ شاہنشاہ کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ پیام چھوڑ دے یار، عبید نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ پیام کو غصے میں کچھ صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی تھی، پر پھر بھی جب ماحول عجیب لگنے لگا تو وہ ٹوک گیا۔ اس کے بولنے پر پیام شاہنشاہ کا بازو جھٹک کر واپس مڑا تھا۔ عبید کا فوننگ کرنے لگا تو اس نے کار میں بیٹھتے ہوئے کال ریسیو کی۔ عبید، میں ہاف لیو پر کالج سے نکلی یہاں ہوں میں جب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، اور تم ہے کہ کوئی خیر خبر ہی نہیں۔ اس کے کال ریسیو کرتے ہی الشفا شروع ہو چکی تھی۔ عبید، جو پیام کی بحث ہونے پر بھول چکا تھا، اچانک زبان تانتوں تلے دبائی۔ شٹ، سو سوری الشفا یار، دراصل پیام کا تھوڑا جھگڑا ہو گیا تھا، ورنہ میں وہیں آتا۔ ویٹ کرو، بس 10 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ نرم لہجے میں بولتے ہوئے عبید نے ایک نظر پیام کو دیکھا جو کار میں بیٹھ ہی رہا تھا۔ ایک تو تمہارا یہ دوست ہر کسی سے لڑتا ہی رہتا ہے، فوراً پہنچو ورنہ میں گھر جا رہی ہوں، منہ بناتے ہوئے کہہ کر الشفا نے کال کاٹ دی۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے پیام ایک ناگواری بھری نظر اس پر ڈالنا نہ بھولا تھا۔ دوسری طرف شاہنشاہ بازو کو سہرائے بھیگی آنکھوں میں غصہ لیے کار میں بیٹھے پیام کو گھوری۔ اس کے بالکل برابر میں تیزی سے کار لے جانے پر شاہنشاہ گھبرا کر چند قدم پیچھے ہٹی اور واپس پیام کی کار کو دیکھا تو وہ شیشے سے ہاتھ باہر نکالے وکٹری کا نشان یقیناً اسے ہی دکھا رہا تھا۔ یار آگے جو گرلز کالج آ رہا ہے، مجھے وہیں اتار دے۔ کچھ دیر کار میں خاموشی رہنے کے بعد عبید نے پیام سے کہا۔ ویسے لڑکی تھی بڑی کمال کی، میرے تو منہ میں ہی پانی آ گیا تھا اسے دیکھ کر۔ ایک بار پھر یاور اپنی ٹون میں بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب تک شاہنشاہ کا خوبصورت چہرہ گھوم رہا تھا۔ کمال نہیں، یعنی چما تھی، مجھے چھچورا کہا اس نے۔ پیام مرتضیٰ کو یعنی گالی۔ شاہنشاہ کی باتیں اب تک پیام کا خون کھلا رہی تھی، تبھی کنٹرول نہ ہونے پر اس نے زور سے ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارا۔ آنکھیں اب تک سرخ ہو رہی تھی۔ ریلیکس ہو جا، عبید اسے کے غصے کو مد نظر رکھتے ہوئے آرام سے بولا۔ رات کو کام ختم ہونے تک اس کا موڈ تھوڑا ڈل ہی رہا۔ سویرا کے پہنچنے پر شاہنشاہ نے بات ٹال دی۔ آج بھی شادل باہر نکلنے پر سامنے کھڑا تھا، پر شاہنشاہ نے اس سے زیادہ بات نہیں کی۔ وجہ اس نے بتا دی تھی کہ آج اس کی ایک دوست اور الشفا سمیت وہ لوگ آئس کریم کھانے جا رہی تھیں، جس پر شادل نے ان لوگوں کو خود لے جانے کی آفر کی، پر شاہنشاہ سہولت سے انکار کر گئی۔ شادل کے جانے کے بعد شاہنشاہ سویرا کے ساتھ گھر پہنچی، پھر وہاں سے الشفا کو پک کیے۔ اب وہ تینوں ٹیکسی میں بیٹھی آئس کریم پارلر جا رہی تھیں۔ ایک منٹ رکو بھائی، کچھ یاد آنے پر سویرا نے خاموشی توڑتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ پھر ٹیکسی رکنے پر شاہنشاہ اور الشفا کی سوالیہ نظریں دیکھ کر جلدی سے بولی۔ ابے یار، میری ایک دوست ہے، اسے بھی لینا ہے۔ سویرا کی بات پر شاہنشاہ حیران ہوئی۔ یہ کون سی دوست ہے اب تمہاری؟ شاہنشاہ نے کوفت سے پوچھا، کیونکہ صبح کے واقعے کے زیر اثر اس کا بھی بالکل موڈ نہیں تھا کہیں اور بھی جانے کا۔
यार यहीं करीबी एक होटल में रहती है, बस उसे भी ले ले फिर चलते हैं। अब सवेरा जिस कदर नरम लहजे में बोली, शांसे को उसकी बात माननी पड़ी। फिर कुछ दूर जाकर एक बड़े से होटल के सामने टैक्सी रुकवाकर सवेरा शांसे से मुखातिब हुई, जाओ ना शांसे, तुम उसे ले आओ। सवेरा के बोलने की देर थी कि शांसे टेक लगाई बैठी थी, अचानक सीधी हुई। पागल हो गई हो क्या सवेरा? मैं कैसे जाऊँ? तुम दोस्त तुम्हारी, और वैसे भी मुझे तो कुछ भी पता नहीं। वो बौखलाकर जल्दी जल्दी कहने लगी। आप इसे कैसे ही कह रही हैं सवेरा? आप चले जाओ। अलिशबा ने भी शांसे की तायद की। यार चली जाओ, दोस्त की एक बात नहीं मानती। और कैसे लाना है मैं तुम्हें बताती हूँ। बस अंदर जाओ, फर्स्ट फ्लोर के रूम नंबर 7 पर पहुँचकर नॉक करना है, जब तक मैं उसे कॉल कर दूँ। अपनी धुन में बोलकर सवेरा मोबाइल निकालकर नंबर डायल करने लगी। सवेरा, मैं कैसे? प्लीज़ शान से। इंतहाई नरम लहजे में अब सवेरा ने फोर्स किया तो वो पहले लाचारगी से अपने दोस्त को देखने लगी, फिर एक नज़र लिशपा को देखकर लब भेजते हुए टैक्सी से उतरी। सामने बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हुए शाहज़ै ने कदम बढ़ाए, पर अंदर दाखिल होने से पहले उसे एक बात खटका गई कि होटल के बाहर पुलिस मोबाइल क्यों खड़ी थी। अपनी सोचों को झटक कर वो जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। आज रात देखें कैसे खुश करती हूँ मैं आपको साहिब, निस्वानी मगर बहकी हुई आवाज़ में बोलती हुई वो लड़की बेड पर पैर फैलाए बैठे प्याम को देखकर एक अदा से मुस्कुराई। वैद के लाख मना करने के बावजूद वो यावर के कहने पर इस होटल में आ जाया था। यहाँ सेकंड फ्लोर पर तकरीबन सारे ही रूम में रोज़ ये शर्म नाकाम होता था। तंग से कपड़ों में रूम का गेट बंद करती इस बोल्ड लड़की की बात सुनकर प्याम इस्तेज़ाई अंदाज में मुस्कुराया। ये सवेरा भी ना बिल्कुल पागल है, मैं कैसे पहचानूं कि कौन है उसकी दोस्त? परेशानी में और भी बातें बड़बड़ाते शाम से सीढ़ियाँ बोर कर रही थी। बेध्यानी में मुसलसल बोलती, उसे होश ही न रहा और वो अब फर्स्ट की जगह सेकंड फ्लोर पर खड़ी थी। यही फ्लोर था ना या नहीं? कहीं में ज़्यादा ऊपर तो नहीं? इसके कदम रुके थे गाने की हल्की आवाज़ पर। सामने नज़र दौड़ाने पर उसे लाइन से कई बंद रूम्स दिखे। वो कंफ्यूज होते खुद से मुखातिब हुई, देख लेती हूँ, शायद यही फ्लोर है। माथे पर हाथ मारकर शान से ने अब सीधा चलना शुरू किया। 6 रूम छोड़कर वो अब 7वें रूम के बाहर खड़ी गेट को घूर रही थी। फिर गहरा सांस भरते हुए उसने गेट नॉक किया। अंदर खड़ी वो लड़की जो मुस्कुराते हुए प्याम के पर झुकने लगी थी। दरवाज़ा बजने पर वो चौंक कर उठी। प्याम के माथे पर भी हल्के से शिकन पड़े थे इस डिस्टर्बेंस पर। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने पर शांसे को जो दिखा बेसाख्ता उसका मुंह हैरत से खुला था। सामने इंतहाई तंग कपड़ों में एक लड़की सवार नज़रों समेत खड़ी थी, जबकि दरवाज़ा मुकम्मल खुले होने की वजह से अंदर कोई से बैठा भी दिखा था। वो शख्स, हाँ वो वही अमीरज़ादा था जिससे सुबह उसकी बहस हुई थी। कौन है? जल्दी दफ़ा करो ना, बेजारे से कहते हुए प्याम ने थोड़ा आगे होकर देखना चाहा, पर सामने खड़ी लड़की को देखकर उसकी आंखों में एक बार फिर नागवारी छाई थी। यूँ दांत पीसते हुए बेड से उठा था, पर अचानक फ्लोर में शोर बर्पा होने पर प्याम समेत शांसे और वो लड़की भी चौंकी। प्लीज़ प्लीज़, किसी के चीख कर बोलने पर वो लड़की, जो अब तक प्याम और शांजे को नासमझी से देख रही थी, घबराहट का शिकार हुई। इससे पहले कोई कुछ समझता वो लड़की शांजे को साइड में धकेलकर रूम से भागी। और सिर्फ वही नहीं, इस फ्लोर पर हर कोई अपने रूम से निकलता भाग रहा था। शांजे एक नज़र सबको देखा, फिर मुड़कर प्याम को, जिसकी नापसंदीदा सर्द नज़रें अब तक शांजे पर थी। तुम अमीर ज़ादों का यही काम है ना? आज मैं पकड़ाऊंगी तुम लोगों को। जब जेल की हवा खाओगे तभी अफाका होगा। काहिया तमीज़ लहजे में बोलकर शांजे मुड़ी थी। इस शख्स को पहले तो वो सिर्फ बदतमीज समझती थी, पर अब उसका करैक्टर भी शांजे की नज़रों में गिर चुका था। उसके मुड़ने पर प्याम ने एक लम्हे में फ्लोर पर नज़र दौड़ाकर जायजा लिया। कोने में एक बंद रूम को देखकर ही उसके लबों पर तमस्कर फैला था, क्योंकि आते हुए भी इस रूम के बाहर क्रॉस का निशान उसने वाज़ेह देखा था, पर इस वक्त कोई नोटिस ना लिया। और अब प्याम की सर्द नज़रें वापिस शांजे पर आई, जो दूसरी जानिब कदम बढ़ा रही थी। इंस्पेक्टर शांजे के लबों पर सख्ती से हाथ जमाए प्याम ने उसके अल्फाज मुंह में ही बंद कर दिए। फिर इसी अफरा तफरी में जहाँ किसी को किसी का होश नहीं था, वो शांजे को ज़बरदस्ती कोने वाले रूम में ले गया। शांजे, जो उसकी हरकत पर सांस रोके छुई मुई सी हो गई थी, अब कमरे में लाकर प्याम के झटके से छोड़ने पर वो घबराई थी। क्या कर रहे हो तुम? उसे दरवाजे अंदर से लॉक करता देख शांजे दुरुस्तगी से बोली। प्याम का रुख अपनी तरफ कर गई। तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगी? प्याम की करख्त और भारी आवाज़ पर शांजे ने कुछ देर उससे भरी नज़रों से उसे घूरा, फिर अचानक उसे साइड में करती दरवाज़ा खोलने लगी। प्याम का खाकर रह गया इस ढीठ लड़की की हरकत पर। बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर और आते हुए एक बार फिर उसे बाजू से जकड़ कर प्याम ने कमरे के बीच में धक्का दिया। बामुश्किल शांजे गिरने से बची। कितने बदतमीज़ इंसान हो तुम, वो चीखी थी उसके धक्का देने पर। मैं बदतमीज़ होने के साथ साथ बहुत बेगैरत भी हूँ। शांजे के नाजुक वजूद को नज़रों में लिया प्याम ने लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कान सजाए कहा, जिस पर बेसाख्ता शांजे का दिल उसका सर फाड़ने का चाहा। इसे घिन सी आने लगी थी प्याम से। तुम लोग जब तक पुलिस के डंडे नहीं खाते तब तक सुधरते नहीं हो। आज ना पोल खोली ना मैंने तुम जैसों की। इसका मुसलसल बुलंद आवाज़ में बोलना प्याम को उससे और नफरत करने पर मजबूर कर रहा था। अपना मुंह बंद रखो लड़की, प्याम ने गुस्से में उसके नज़दीक होते हुए शांजे की शहद रंग आंखों में आंखें गड़ा कर कहा।
نہیں بند رکھوں گی اپنا منہ، سب بتاؤں گی۔ پیسہ تو تم امیروں کے ہاتھ کا میل ہوتا ہے، اسی وجہ سے تم لڑکیوں کو کھلونا سمجھتے ہو۔ پیام کی آنکھیں دکھانے کو خاطر میں نالا کا شان سے اسے نزدیک ہوتا دیکھ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے بے خوفی سے بولی، ساتھ ہی پیام کے برابر سے ہو کر بند گیٹ کی طرف بڑھی۔ ادھر اس مڈل کلاس لڑکی کے الفاظوں میں پیام نے خود کو جھلستا پایا۔ وہ کون ہوتی ہے اسے پیام مرتضیٰ کو جج کرنے والی؟ اس سے پہلے شان سے گیٹ کھولتی پیام لمبے ڈگ بھرتا اس کے پاس آیا اور پیچھے سے ہی اپنی ایک کوہنی میں شان سے کی سراہی دار گردن پھنسائی۔ وہ جو اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی، بری طرح گھبرائی۔ مقابل کا کشادہ سینہ اپنی پشت سے لگتے ہی، چھوڑو، اپنے نازک ہاتھ سے اس کی کوہنی پکڑے وہ بھرپور وضاحت کرتے بولنے لگی۔ تبھی پیام نے تڑک کر اس کی بات کاٹی۔ پیام کی جھلساتی گرم سانسوں سے شانزے کو اپنی کان کی لو جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جو بھی ہو، تم نے یہاں پر کچھ نہیں دیکھا ہے، سمجھی؟ اگر تم ایکس وائی سی بات سنو یو نے پولیس کے سامنے اپنا منہ کھولنے کی کوشش بھی کی تو آئی سویئر میں تمہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ شانزے کے کان کے بالکل قریب اپنے ہوئے نابی ہونٹوں کو لا کر پیام نے ٹھہرے ہوئے مگر رخت لہجے میں سے تنبیہ کی، جبکہ شانزے جو اس کی قید میں بالکل بے بس سی ہو گئی تھی، پیام کے لوہے کے مانند ہاتھ کا دباؤ اپنی نازک گردن پر پڑتے محسوس کر کے جلدی سے اس بات میں سر ہلانے لگی، دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ جھٹکے سے اسے اپنے شکنجے سے آزاد کرتا ہوا مکروہ ہنسی ہنس کر بولا۔ دوسری جانب شانزے اس کے گردن بخشنے پر کھانستی ہوئی اپنی سانس متواتر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ضبط سے خوبصورت چہرہ بالکل سرخ ہوا تھا، ساتھ آنکھوں میں لال ڈورے واضح ہونے لگے۔ ایک پل کو اس کا یہ نخیز حسن دیکھ پیام بھی مبہوت رہ گیا، پھر جلدی سر جھٹکتے ہوئے اس کو پکارا جو اب گیٹ کھول کر باہر نکل رہی تھی۔ ویسے تم مڈل کلاس لڑکیوں کی ایک بات تو ماننی پڑے گی، ہوتی تو تم لوگ ہماری اپر کلاس لڑکیوں سے بھی۔ اپنی بات روک کر وہ دانتوں کو لبوں میں دباتا میں نے خیال سے نظروں سے اس کے گداز سراپے کو دیکھ کر مسکرایا۔ شانزے ایک نظر موڑ کر اس بے شرم لڑکے کو دیکھا، پھر اپنا بے بسی بھرا غصہ ضبط کیے آنکھوں میں نمی بے دردی سے رگڑتی باہر نکلی۔ اب پورا فلور خالی پڑا تھا، جہاں کچھ دیر پہلے شور و غل مچا تھا اب وہاں کچھ مکمل سناٹا تھا۔ شانزے نے بنا کچھ اور سوچے جلدی سے اپنے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے۔ گراؤنڈ فلور پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ پولیس کے افسران ہوٹل کے انتظامیہ سے کئی سوالات کر رہے تھے۔ ابھی شانزے باہر نکلتی کہ کسی سے اس کی ٹکر ہوئی۔ مقابل کوئی لڑکی تھی جو کہ کال پر محو گفتگو تھی۔ سوری، شانزے کو جلدی میں بولتی وہ لڑکی باہر نکلی تو شانزے بھی نفی میں سر ہلاتی ہوٹل سے نکلی۔ نہیں آئی تیری کوئی دوست؟ تو بتا کون سی ٹیکسی؟ اس لڑکی کی بزاریت میں کہے گئے جملے پر شانزے کے قدم رکے تھے۔ وہ پلٹ کر بغور اس لڑکی کو دیکھنے لگی جو کال پر بات کر رہی تھی۔ ایکسکیوز می، اس کے پاس آتے ہوئے شانزے نے پکارا تو وہ متوجہ ہوئی۔ آپ سویرا کی دوست؟ تو آپ سویرا کی دوست ہیں؟ شانزے بھی آہستگی سے پوچھ ہی رہی تھی کہ اس لڑکی نے چونک کر تیزی میں کہا۔ شانزے نے اس بات میں سر ہلایا۔ او گاڈ، میں جب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ خیر کوئی نہیں، میں کرن ہوں، سویرا کی فرینڈ۔ وہ لڑکی پل میں شانزے سے فرینک ہوتے ہوئے گویا ہوئی تو شانزے بھی دھیما سا مسکرا دی۔ چلیں؟ شانزے کے بولنے پر کرن مسکراتے ہوئے سر ہلا کر اس کے ساتھ چل دی۔ اوپر اس روم کی کھڑکی سے پیام بغور شانزے کو دیکھ رہا تھا۔ جتنی سیدھی یہ لڑکی دوسروں کے سامنے بنتی ہے اتنی ہے تو نہیں۔ مڈل کلاس۔ اسے آواز تو نہیں آئی تھی پر کرن کے ساتھ شانزے کے تمیز سے بات کرنے پر وہ حقارت سے بڑبڑایا تھا۔ ارے واہ بیٹا، آج اتنی جلدی گھر آ گئے؟ اسے رات 12 بجے گھر میں داخل ہوتا دیکھ رابعہ بیگم نے حیرت میں کہا، جس پر پیام نے پہلے تو انہیں چند پل دیکھا پھر کہا، تو واپس چلا جاتا ہوں، ٹھیک؟ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ رابعہ بیگم بکلائیں۔ ارے نہیں میرا شہزادہ، تم تو فوراً غصہ ہو جاتے ہو۔ اماں کچھ پوچھے بھی نہیں؟ کیوں پوچھے؟ جب پتہ ہے کہ گھر میں انٹر ہو رہا ہوں تو یہ پوچھنے کی کیا تک کہ اتنی جلدی گھر آ گیا؟ بدتمیزی سے بول کر انہیں چپ کرا گیا۔ پہلے ہی اس مڈل کلاس لڑکی کی وجہ سے اس کا پورا دن غارت ہو گیا تھا، اوپر سے رابعہ بیگم کے سوالات اسے اور تپا گئے تھے۔ کھانا دیں گی یا بھوکا سو جاؤں جا کر؟ انہیں چپ دیکھ کر وقافت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ ہیں کھانا لاتی ہوں۔ دراصل تم ہمیشہ باہر سے ہی کھا لیتی ہو تو مجھے لگا اچھا تم فریش ہو جب تک میں کھانا نکال دوں۔ اپنی باتوں پر پیام کو بور ہوتا دیکھ انہوں نے جلدی سے بول کر کچن کا رخ کیا۔ اس وقت ملازم کوارٹر پر ہوتے تو بھی وہ خود ہی اس کا کھانا نکالنے لگی۔ ایک بات بولوں بیٹا؟ پیام کو کھانا کھاتا دیکھ وہ اسی کے پاس بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں بولی۔ مختصر سا ہنکارا بھرتے ہوئے کھانے میں مگن لگا۔ بیٹا میں آج کل بہت پریشان ہوں شادی کو لے کر، اسی سلسلے میں تم سے بات کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے میرا پیارا بیٹا اپنی ماں کی پریشانی دور کرنے میں کچھ مدد کرے۔ پیام سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح ان کا لہجہ بالکل میٹھا رہا۔ پیام ستائشی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اتنے میٹھے لہجے میں اگر ملازموں سے بھی بات کرتی تو آج میں اتنا بدتمیز نہ ہوتا۔ اس کے ذہن میں شانزے کا وہ لیکچر گھوما تو بے ساختہ منہ سے یہ الفاظ ادا ہو گئے جس پر رابعہ بیگم گڑبڑائی۔
ارے واہ، آپ اپنے قابل بیٹے سے پریشان ہیں؟ حیرت ہے۔ بات بدلتے ہوئے تو مسکر اڑاتی نظروں سے انہیں دیکھ کر وہ بولا تو ساتھ ہی پانی کا گلاس اٹھا کر خون بھرنے لگا۔ اس قابل بیٹے نے ہی تو میرے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ لڑکی پسند کی ہے، ایک کہتا ہے شادی کرنی ہے۔ شروع میں تو ٹھیک تھا، پر اب اس کی روز روز کی چیزوں سے میں تنگ آ گئی ہوں۔ ان کے عاجز لہجے پر وہ پیام کو واقعی پریشان لگی۔ تو کر دینا شادی، انہیں دیکھ کر آسانی سے بولا تھا۔ ایسے کیسے کر دوں؟ اگر کوئی ہمارے اسٹیٹس کی لڑکی ہوتی تو کر بھی دیتی۔ جانتے ہو کون ہے لڑکی؟ ویٹریس ہے، ویٹریس۔ شاہزادے کے بارے میں سوچتے ہی وہ نخوت سے بولی۔ پیام نے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ کچھ زیادہ ہی قابل ہے آپ کا بڑا بیٹا۔ تم تو مت بناؤ مذاق۔ اسے مسکراتا دیکھ وہ ناراض لہجے میں اسے ٹوک گئی۔ تو اور کیا کروں؟ مدد۔ رابعہ بیگم کے کہنے پر پیام حیرت میں مبتلا ہوا۔ میں کیسے مدد کروں؟ اس کے بولنے کی دیر تھی کہ رابعہ بیگم نے تھوڑا جھک کر رازدارانہ لہجے میں کہا، اس لڑکی کو ڈراؤ دھمکاؤ، پیسے دو یا کچھ بھی کرو، پر اسے شادی سے شادی کرنے پر انکار کرواؤ۔ رابعہ بیگم کی بات مکمل ہونے پر پیام نے عجیب نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس کے مسلسل دیکھنے پر انہوں نے پوچھا۔ میں کیا آپ کو اتنا فالتو لگتا ہوں کہ ایک ویٹریس کو دھمکیاں دیتا پھروں؟ وہ تب کر بولا، ساتھ ہی چیئر سے اٹھا۔ ماں کی بات مان لے بیٹا۔ ان کی فل ڈراماٹک آواز میں بولنے پر پیام اریٹیٹ ہوا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ پھنسائے بھائی اور چھڑاؤں میں؟ پلٹ کر وہ غصے میں بولا۔ اس کی آواز تھوڑی بلند ہونے پر رابعہ بیگم بکھلاتی ہوئی اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ بیٹا آرام سے پیام، میں تمہیں اس لیے یہ کام بول رہی ہوں کہ شادی تو یہ کرنے سے رہا، اور ویسے بھی کام زیادہ مشکل نہیں ہے۔ یہ چھوٹے طبقے کی لڑکیاں تو بس پیسوں کی بھوکی ہوتی ہیں۔ تم اسے پیسے دو، دیکھنا جھٹ سے مان جائے گی۔ ان کی یہ بات پیام کو بھی کہیں نہ کہیں ٹھیک لگی۔ اس کی خاموشی کو قرار سمجھتے ہوئے رابعہ بیگم نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا۔ رکو بیٹا، پیام کو اوپر جاتا دیکھ وہ پکاری۔ اب کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں شدید نیند کے باعث لال ڈورے نمایاں ہونے لگے تھے۔ تبھی جھنجھلا کر بولا، بیٹا اس لڑکی کی تصویر میں نے تمہارے نمبر پر سینڈ کی ہے۔ شادی نے مجھے آج ہی اس کی پک دی تھی، اور اسے دیکھ لو کون لڑکی ہے۔ باقی جس ریسٹورینٹ میں کام کرتی ہے میں اس کا نام بھی تمہیں سینڈ کر دیتی ہوں۔ موبائل پر مسلسل ایڈریس ٹائپ کرتے رابعہ بیگم نے جب سر اٹھایا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اف، ایک تو یہ لڑکا بھی نا۔ اوپر اس روم کی طرف بڑھتا دیکھ انہوں نے کہا، شادل نے کہا ہے جلد وہ اپنے والدین کو لے کر آئیں گے۔ صبح شام سے تیار ہو رہی تھی تبھی جمیلہ بیگم اس کے کمرے میں آتے ہوئے بولی تھی، انہوں نے کل مجھ سے کہا تھا کہ کچھ ضروری بات کرنی ہے، پر میں نے اس وقت انکار کر دیا تھا۔ جمیلہ بیگم کی بات سن کر شاہزادے کو کل رات شادل کی بات یاد آئی، تبھی بولی، بس تھوڑا ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے کہا، کیسا ڈر امی؟ بالوں کی چوٹی بناتے ہوئے مصروفانہ انداز میں پوچھی۔ باسی سے ڈر لگ رہا ہے۔ اپنے اندر امڑتی بات انہوں نے گوش گزار کر دی، جبکہ اب شاہزادے کے ہاتھ تھکے تھے۔ وہ پلٹ کر جمیلہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ امی ہم لوگ کیوں ڈریں اسے؟ جب وہ پسند ہی نہیں ہے ابو اور آپ کو تو پھر؟ جمیلہ بیگم کا ہاتھ تھامتی وہ آرام سے انہیں سمجھانے لگی۔ بات تو صحیح ہے بیٹا، پر باجی کا تو پتہ ہے نا تمہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے تو وہ سب سے پہلے یہی غلط بات سوچیں گی کہ ہم پیسوں کے بھوکے ہیں۔ پھر باجی کو غصہ بھی تو اتنا آتا ہے۔ تمہارے انکار کے بعد دیکھا نہیں تھا تم نے کیسے بھبر گیا تھا، کتنا چیخو پکار کیا تھا اس نے۔ وہ اب تک شاید ڈری ہوئی تھی، تبھی پریشانی سے بولی، پہلے آپ یہ بتائیں امی کہ لوگ ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں یا ہمارا خرچہ اٹھاتے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے ان سے استفسار کرنے لگی تو جمیلہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر بس جو لوگ ہمارے دکھ میں ہمیں سپورٹ نہیں کرتے تو ہم کیوں اپنی خوشی میں ان کے غلط سوچنے یا بولنے پر فکر کریں؟ لوگوں کا کام تو کہنا ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ رہی بات باسط کی، تو اگر اس نے کچھ بھی کیا تو میں شادل کو بتا دوں گی۔ پوری بات سمجھاتے ہوئے اس نے آخر میں رسانے سے کہا۔ جمیلہ بیگم مسعودگی سے مسکرا دی۔ اگر شادل اپنے والدین کو لے آئیں تو جلدی بات پکی کر دیں گے۔ اکبر کو بھی ان کا اخلاق کافی بھایا ہے۔ بات بدل کر نرمی سے مسکرا کر کہتے انہوں نے شاہزادے کو دیکھا جس کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے تھے۔ میری پیاری بچی، خدا نظر بد سے بجائے۔ اسے بازو سے تھام کر جمیلہ بیگم محبت سے بولے تو شاہزادے ہلکا سا ہنس دی۔ بس شروع ماں بیٹی کا ٹی وی سیریل۔ ارے کوئی مجھ مظلوم سے پوچھے کہ کیا بیتتی ہے میرے دل پر یہ دیکھ کر۔ ایک مرتبہ پھر علیشا کا ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کے وہ بھرپور رونے کی کوشش کرتی آنکھیں بار بار چپکا رہی تھی۔ چلتا پھرتا ٹی وی سیریل تو تم ہو لڑکی؟ جمیلہ بیگم اسے ڈپٹتے ہوئے خود بھی ہنس دی۔ پہلے یہ بتائیں میڈم، آپ کا آج ارادہ نہیں کیا کالج جانے کا؟ شاہزادے نے اسے گھر کے کپڑوں میں دیکھ سامنے آتے ہوئے پوچھا، جس پر علیشا گڑبڑاتی ہوئی سیدھی ہوئی بیٹھے۔ آپ بھی دراصل آج سر تھوڑا درد کر رہا ہے نا، تبھی۔ وہ پل میں تندرست دکھنے والی چاند بیڈ پر لیٹتے ہوئے اپنا سر تھامے کراہنے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ شاہزادے نے اس ڈرامہ کوئین کو تعصب سے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ سدھر جاؤ علیشا، حد کرتی ہو۔ کبھی ایکسٹرا کلاس اٹینڈ کرنی ہوتی ہے تو کبھی دل ہی نہیں کرتا تمہارا کالج جانے کا۔ آواز بول کر شاہزادے نے دوپٹہ سیٹ کیا، پھر موبائل اٹھا کر پرس میں ڈالتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ جانتی تھی اب اس ڈرامہ کوئین کے سامنے کچھ بولنا فضول تھا، اور ویسے بھی ٹائم بھی نکل چکا تھا کالج کا۔
जमाई रोक के उसने मूंदी आंखें खोली। अपनी जहाज सी साइड बेड पर आरती लेटा वो अभी भी गुनूदगी में था। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। पहले तो इग्नोर किए सुकून से लेटा रहा, पर जब मुसलसल कॉल आने पर इरिटेट होने लगा तो गुस्से में साइड टेबल से मोबाइल उठाकर देखने लगा। क्या मुसीबत है? भारी आवाज़ में वाज़ेह गुस्सा महसूस किया जा सकता था। अबे वो लड़की जो कल मैंने तेरे लिए भेजी थी वो अब पैसे मांग रही है। दूसरी तरफ यावर था। उसकी बात पर प्याम की आईब्रो भिंची थी। किस बात के पैसे? पुलिस के आने पर तो घुघिया आकर भागी थी। सख्त लहजे में बोलता हुआ यावर को बुखलाने पर मजबूर कर गया। अरे यार दे देना, बेचारी गरीब है, कहती है जान जोखों में डालकर बची थी, वरना फंस जाती। और वैसे भी तेरे पैसों में थोड़ी ना कमी आएगी उसे कुछ देने से। वो खसिया कर हंसते हुए गोया हुआ। प्याम के अंदर इन मिडिल क्लास लड़कियों के लिए और हकारत बड़ी थी, जो चंद पैसों में कुछ भी करने को तैयार रहती। पर यह बात सोचते हुए वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर गया था कि जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह से हर लड़की एक सी नहीं होती। खासकर मिडिल तबके की लड़कियों के लिए उनकी इज्जत ही सब कुछ होती है। ये तो चंद लड़कियां होती हैं जो अपनी इन बुरी हरकतों से सभी को बदनाम कर डालती हैं, जैसे एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। ऐसी लड़कियों पर प्याम मुर्तज़ा अपने पैसे बर्बाद नहीं करता। नागवारिया से बोलता हुआ काल काट कर गया। अभी फ़ोन पर आवर में रखता कि उसकी नज़र राबिया बेगम की चैट पर पड़ी। कल रात उन्होंने उस लड़की की तस्वीर प्याम के नंबर में सेंड की थी। सोचते हुए उसने उनका चैट ओपन किया, पर उसकी नींद पल में हवा हुई। बोझल होती ब्राउन आंखें झटके से खोलता हुआ लेटे से सीधा हो बैठा। पूरी भरी दुनिया में एक यही मिडिल क्लास मिली थी क्या भाई को? शांत देखी मुस्कुराती तस्वीर को देखता हुआ हैर तो में घिरा बोला। पेशानी पर पल में लातदाशिकने बनी थी। जबड़े भींचे वो उसकी पिक को देख ही रहा था कि कान में राबिया बेगम के अल्फाज गूंजे। इस लड़की को डराओ धमकाओ, पैसे दो या कुछ भी करो, पर इसे शादी करने से इनकार करवाओ। ये बात जहन में आते ही एक दिलकश मगर जहरीली मुस्कुराहट ने उसके गुलाबी लबों का अहाता किया। सो मिस मिडिल क्लास, क्यों ना एक अच्छी मुलाकात की जाए आपसे? तमस्कुर उड़ाती नज़रों से उसकी तस्वीर को देखा वो बोला। साथ ही राबिया बेगम के भेजे के एड्रेस को पढ़ने लगा। कुछ सोचकर उसने उबैद का नंबर डायल किया। सुनो उबैद, आज शाम रेस्टोरेंट में पहुंच। उबैद को बोलकर वो बेड से उठा था। आज बाकी दिनों के बनिस्बत रेस्टोरेंट में ज़्यादा रश था। शाम से मेन्यू कार्ड हाथ में लिए तेज़ी में एक टेबल पर जा रही थी, तभी के बुरे तसादम पर मेन्यू कार्ड हाथ से गिरा। साफ वाज़ेह था मुकाबिल की गलती है, क्योंकि वो सीध में जा रही थी, पर मुकाबिल अचानक बराबर से आते हुए उससे टकराया था। अभी शान से कुछ बोल दी कि मुकाबिल को देखकर उसके चेहरे पर नागवारी छाई थी। ज़रूरी नहीं हर जगह अपनी हरकतों से शो करो कि तुम कितने बदतमीज़ हो, नागवार लहजे में कहते शान से ने झुक कर मेन्यू कार्ड उठाया। प्याम जोर से टकराने के बाद अब पुरसुकून से खड़ा था। शान से का एक्सप्रेशन एंजॉय कर रहा था। उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। उसके खूबसूरत चेहरे पर नजरें जमाई प्याम मैंने खेसी से बोला। साथ ही शान से की हाथी मेन्यू कार्ड छीना, फिर बकौल से सरता पैर देखा, जो उस दिन की तरह आज भी दुपट्टे को वी शेप में सेट किए। दूसरी वेट्रेस से बिल्कुल मुख्तलिफ बकौल प्याम के पूरी तरह मिडिल क्लास की ही लग रही थी। चलो तुम्हारी थोड़ी अकड़ कम करता हूँ, गहरा सांस भरते हुए प्याम हल्के लहजे में बोला, जबकि शान से बुखलाई। उसके मेन्यू कार्ड छीनने पर बेसाख्ता उसके जहन में ये बात है कि ये उसकी वर्क प्लेस थी, और मुकाबिल खड़े इस इंसान से बहस करने का मतलब अपनी ही बेइज्जती सबके सामने करवाना है। मेन्यू कार्ड दें आप। उसका पल में बदला लहजा प्याम को चौंका गया। इतनी जल्दी तो गिरकर भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुमने लहजा बदला है। डोज देने से पहले ही अकल आने लगी। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। उसके बदले लहजे पर जोड़ करता हुआ तो मस्कुरा हंसी हंसा था। साथ ही वहां से गुजरते एक वेट्रेस को रोककर मैनेजर को बुलाने भेजा। जब से उसका अमल देखती शानजे को अब अपनी नौकरी जाते हुए लगी। आप ऐसा तो ना करें प्लीज़, मेन्यू कार्ड दें पहले, शान से कहते साथ हाथ बढ़ाकर उसे मेन्यू कार्ड देने लगी, पर प्याम ने अपना मजबूत हाथ पीछे करके उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। वो महसूस होता हुआ शान से की धमकती आंखों में आई नमी देखकर अब मैनेजर का इंतजार करने लगा। जी सर, आपने बुलाया? तभी इन दोनों के पास आते हुए रेस्टोरेंट के मैनेजर ने मौजबाना लहजे में प्याम से पूछा, तुम्हारे रेस्टोरेंट का यही रूल है कि यहाँ आए कस्टमर से बदतमीजी की जाए? कुछ देर पहले वाले लहजे से बिल्कुल बरक्स वो आप सख्ती से मैनेजर को बोला, जिस पर मुकाबले खड़ा मैनेजर तो बुखलाया, पर साथ ही शान से भी जुम्बे से प्याम को देखने लगी। नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बताएं क्या बात बुरी लगी है आपको यहाँ पर? हम कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसी कोई गुस्ताखी ना हो हमारे मैनेजमेंट से। मैनेजर इंतहाई तमीज़दार धीमे लहजे में प्याम को बोला, जिस पर उसने एक आईब्रो झुकाकर शान से की तरफ इशारा किया। आपके रेस्टोरेंट की एक वेट्रेस ने मुझसे टकराने के बाद बजाय माफ़ी मांगने के उल्टा मेरी इंसल्ट की है। उसकी बात पर जहां मैनेजर ने एक सख्त गोरी शान से को नवासी, वही शान से होंठ से उस बेखौफ और निडर शख्स को देखी थी जो बड़ी सफाई से उससे ही के सामने झूठ बोलता अब मैनेजर से माजरत वसूल कर रहा था। सॉरी करो सर से, मैनेजर ने प्याम से खुद अपोलोजाइज करने के बाद अब होंठ को बनी शान से सख्त लहजे में कहा तो वो होश में आई। सर लेकिन ये खुद कहो,
اب کے مینیجر نے اس کی بات کر تھوڑا بلند آواز میں کہا تو کچھ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ شاہزادے کی خوبصورت آنکھیں بے ساختہ ڈبڈبائیں۔ سوری، سب کے سامنے تذلیل ہونے کی وجہ سے اس کی آواز بھر آئی تھی، جبکہ مینیجر جگہ جانے کے بعد اب پیام دل جلانے والی مسکراہٹ اس کے جھکے سر پر چھالتا اپنی سیٹ پر چلا گیا، جہاں سے اس کے دوست خاموشی سے منظر دیکھ رہے تھے۔ ویسے یار، دیکھا جائے تو غلطی تیری ہی تھی، پیام کے چیئر پر بیٹھتے اس کے دوست عبید نے کہا، جس پر وہ ستائشی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اوہ اچھا، تجھے کیا لگتا ہے تو ان میڈل کلاس لڑکیوں کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، جو امیر زادے کو دیکھتے ہی ان سے جان بوجھ کر خود ٹکراتی ہیں تاکہ کسی فلم کی طرح وہ امیر زادہ ان کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو جائے۔ حقارت سے بولتے ہوئے ایک مرتبہ وہ لڑکا دور کھڑی شاہزادے کو دیکھا تھا، جو اب اپنے آنسو پوچھ کر اندر کی طرف جا رہی تھی۔ اس کو ناگواری سے دیکھا پیام واپس سامنے مڑا تھا۔ پتہ نہیں کیا دکھا ہے بھائی کو اس اوچھی سی ویٹرس میں، زہر خند لہجے میں آہستگی سے بڑبڑاتا ہوا اب ٹیبل سے مینو کارڈ اٹھایا تھا۔ کھانے کے بعد بھی وہ لوگ کافی دیر تک وہیں پر رہے۔ پیام عبید سے باتیں کرتے ہوئے ہر تھوڑی دیر بعد شاہزادے پر ایک ہاتھ نظر ڈالتا رہا۔ وہ اسے کبھی کسی ٹیبل پر کچھ سرو کرتی دکھتی تو کبھی اندر جاتی، مستقل مصروف سے کام میں لگی۔ وہ اب پیام کی موجودگی سے بے نیاز ہو گئی تھی، اور یہی بات کہیں نہ کہیں پیام مرتضیٰ کو اندر کھلی تھی۔ یہ بات تو وہ خود بھی جانتا تھا کہ وجاہت میں وہ شادل سے کہیں زیادہ اچھا ہے، کہیں زیادہ اوپر تھا۔ اسی بات کا آؤٹ پٹ بھی اس میں بہت تھا، پر اس مڈل کلاس لڑکی کی یہ حرکت اسے کافی عجیب لگی کہ وہ اسے چھوڑ شادل کو کیوں پسند کرتی تھی، حالانکہ لڑکیاں اس بگڑے امیر زادے پر مرتی تھیں۔ پر یہ بات غرور کے آسمان پر چڑھے شہزادے کو کہاں معلوم کہ سبھی لڑکیاں صرف خوبصورتی پر نہیں مرتی، کچھ کو سیرت بھی پاتی ہے مردوں کی، اور وہ جو خوبصورتی میں شادل سے 5 قدم آگے تھا تو وہیں سیرت میں اسے 10 قدم پیچھے بھی تھا۔ اوکے یار، اب میں چلتا ہوں۔ کافی رات ہونے پر جہاں ریسٹورینٹ خالی ہونے لگا تھا، وہیں عبید بھی اپنی چیئر سے اٹھتا بولا۔ اسے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ پہلی بار پیام کسی جگہ پر اتنی دیر تک رکا تھا۔ ٹھیک ہے تو جا، کل ملیں گے۔ سنجیدگی سے اس کے بولنے پر عبید وہاں سے نکلا تھا، تبھی پیام نے گردن موڑ کر ایک نظر پھر اندر کی طرف ڈالی۔ شاہزادہ اپنی کسی ساتھی ویٹرس کے ساتھ باتیں کرتی باہر کی جانب جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتی، پیام اٹھ کر تیز قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ رکا۔ اس کے یوں اچانک آنے پر شاہزادہ جو باتوں میں مگن تھی، بے ساختہ اس کے قدم رکے۔ پیام کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر پھر ناگواری چھائی۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ وہ اس کے برابر سے ہو کر نکلنے لگی، تبھی پیام مخصوص بھاری آواز میں بولا، کیوں؟ اور لڑکیاں نہیں بچی بات کرنے کے لیے؟ ہوٹل والے واقعے کو مدنظر رکھتے ہوئے شاہزادہ نے اس پر زور کیا۔ اوہ شاہزادہ، تو جانتی ہے یہ کون ہے؟ سویرا، جو پیام کو دیکھا اس کی پرسنالٹی کے سحر میں اب تک گرفتار تھی، شاہزادہ کے زور کرنے پر سرگوشانہ لہجے میں شاہزادہ سے بولی۔ ہاں جانتی ہوں، بہت اچھے سے جانتی ہوں اسے۔ ایسے بگڑے ہوئے امیر زادوں کو کون لڑکی نہیں جانتی ہوگی؟ اس کی سرگوشی کے جواب میں شاہزادہ نے بلند آواز میں پیام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنز کیا۔ مینیجر اور باقی لوگوں کے سامنے ہوئی تذلیل، کچھ پچھلی سرد ملاقاتوں کے تحت وہ بہت حد تک چڑ چکی تھی اس شخص سے۔ میری تعریفوں کے پل بعد میں باندھ لینا، پہلے وہاں چلو، کچھ ضروری بات کرنی ہے، اور آپ جا سکتی ہیں۔ وہ جو اب تک خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اب سرد لہجے میں بولتا، آخر میں سویرا کو اور بھی کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ اسے ٹوک گیا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتی باہر نکلی۔ سویرا رکو۔ شاہزادہ سویرا کو جاتا دیکھ بول کر اس کے پیچھے قدم بڑھانے لگی، پر پہلی فرصت میں پیام اس کی کلائی کو سختی سے پکڑے کونے والے ٹیبل پر لے جانے لگا۔ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑ۔ اگر چاہتی ہو کہ تماشا نہ بنے تو خاموشی سے بیٹھو یہاں پر، اور جو کہوں وہ سنو، ورنہ تم جانتی ہو میں بقول تمہارے کتنا بگڑا ہوا بے شرم انسان ہوں۔ دھیمے مگر گہرے لہجے میں شاہزادہ کی بات کاٹ کر بولتا اسے خوف میں مبتلا کر گیا۔ وہ جو اب تک مزاحمت کر رہی تھی، بالکل چپ سے ہوگی۔ جانتی تھی کہ شہرت اور امیری کے نشے میں چور وہ انسان کچھ بھی کرے گا اگر اس کی بات نہ مانی تو بھی۔ وہ خاموشی سے چیئر پر بیٹھ گئی، البتہ خوبصورت چہرے پر اب بھی واضح ناگواری سجی تھی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ اس کے چپ چاپ بیٹھنے پر پیام تمسخر سے کہتا بیٹھا۔ پھر چند پل شاہزادے کے خوبصورت چہرے پر چھائی ناگواری دیکھے گیا۔ اب بولو بھی۔ پیام کے خاموش رہنے پر تڑک کر گویا ہوئی، دل میں ڈر بھی کنڈلی مارے بیٹھا تھا کہ کہیں شادل کو وہ باہر آتی نہ دیکھی تو وہ اندر نہ آ جائے، اور اگر اس نے شاہزادے کو یوں کسی غیر کے ساتھ بیٹھا دیکھ لیا تو۔ چلو سیدھا مدعے پر آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد یہ بات بول کر پیام اس کے تاثرات کو بغور دیکھنے لگا۔ کیا مدعا؟ بولو۔ شادل کو چھوڑ دو۔ وہ جو جھنجھلا کر بولنے لگی تھی، الفاظ کہیں گم ہی ہو گئے تھے۔ پیام کی بات پر دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ سرخ و سفید چہرے کے تاثرات پل میں ناگواری سے بے یقینی میں بدلے۔ پیام کے لبوں کو طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ مقابل کی حیرت زدہ حالت دیکھ وہ خوش ہوا تھا، اسے پریشانی میں دیکھ۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کافی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی، پر الفاظ پھر بھی لڑکھڑائے تھے۔ ذہن میں ہر طرف یہ سوچ پلے تھی کہ مقابل بیٹھا ہوا امیر زادہ کیسے جانتا تھا شادل کو، اور سب سے حیرت انگیز بات کہ وہ کیا بول رہا تھا اس سے۔ 20 لاکھ، پرسکون انداز میں بول کر پیام نے چیئر سے ٹیک لگائی۔ میں سمجھی نہیں۔
40 लाख। एक बार फिर उसकी बात काटते मुकाबिल बोला, जबकि वो सच में समझने से कासिर थी कि वो कहना क्या चाह रहा है। देखो, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तुम ये बताओ कि तुम शादिल को 60 लाख, ऑफर अब तक जारी है, डन करना है तो बोलो, और शादिल को छोड़ो। वो आसानी से कहता है, एक हाथ चेयर के पीछे किए बकौर उसे देखने लगा। क्या बकवास है क्या? यकदम वो बुलंद आवाज में बोलती चेयर से उठी, गाल दहक उठे थे हित तक से। तो क्या वो उसे पैसों की पुजारी समझता था? तुम मुझे ऑफर कर रही हो? तुम समझते क्या हो खुद को? पैसों से लोगों को खरीदते हो, रिश्तों के भाव ताव अपने नोटों से करते हो। अब तक तो मैं तुम्हें बेशरम और बदतमीज समझती थी, पर अब पता चला कि तुम इन दोनों बातों के साथ साथ एक नहायत नीच इंसान। अपनी बकवास बंद करो। वो जो एहसास जिल्लत से अपनी भड़ास उस पर निकालती बुलंद आवाज में उस पर एक और टैग लगा गई। प्याम की भारी दुरुस्त लहजे में टोकने पर चुप हुई। शादिल का नरम मुस्कुराहट लिए चेहरा आंखों के सामने छाया तो आंसू बेसाख्ता शान से गाल पर फिसले। सुनो लड़की, मैं जो कोई भी हूँ या शादिल को कैसे जानता हूँ, तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी बात गौर से सुनो। अगर थोड़ी भी शर्म है तो शादिल को छोड़ो, उसे शादी से इनकार करो। बदले में जितने पैसे मांगोगी दूंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो यकीन करो कि ये मेरी आखिरी वार्निंग साबित होगी तुम्हारे लिए। इसके बाद कर लो जो करना है। नहीं डरती मैं तुम जैसे गरूर के नशे में चूर लोगों से। हो क्या तुम खुद को समझते क्या हो? ये अपने पैसे उन पैसों से या अपने इन पैसों से मुझे शान से को खरीदोगे तुम? बेहया इंसान, बहुत कह लिया तुमने। अब मेरी सुनो, मैं शादिल से ही शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो। रोक सको तो रोक लो, और हाँ, अपने पैसों का भरम जाकर उन लड़कियों पर दिखाओ जो उससे इम्प्रेस होती हैं। इंतहाई गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे वो प्याम को खरा सुनाकर पलटते हुए वहां से चली गई। प्याम ने जबड़े खींचे, उसकी पुश्त को सुर्ख आंखों से घूरा। थोड़ा ट्रेलर दिखाना तो बनता है तुम्हें। शान से एक बार दांत पीस कर वो घुर्राते हुए गोया हुआ। आंसू बूझती हुई बाहर निकली। सामने ही अपनी गाड़ी के साथ खड़ा शादिल उसी का वेट कर रहा था। तुम रो रही हो? उसके पास आते हुए शादिल ने शान से की सुर्ख आंखों को देख कर पूछा। नहीं नहीं, तो वो सर में थोड़ा दर्द है ना, तभी। जल्दी से बहाना सोचती वो पलकें चिपका कर बोली। तो शादिल नरमी से मुस्कुराया।